بظهور الحجة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقنه في كتابه الحميد وصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات. اس مجلس سے اللہ کا کسی عطا فرمائے. بانیان مجلس خالق اکبر ان کے خاندان کے مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب حساب فرمائے. ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اپنی نعمتوں اور برکتوں پر ان کے گھروں کے نازل فرمائے. جتنے عزاداران سید و شہداء مجلس حسین میں تشریف فرمائے، آپ کی جو حاجت ہے اللہ دلوں کی رازوں سے واقف ہے. آپ کی حاجات کو اپنے بارگاہ میں پورا فرمائے، آپ کے مرحومین کی درجات کو بلند فرمائے، پارا چنار کے مظلومین کی مدد فرمائے، فلسطین کے مظلومین کی مدد فرمائے، شہید اسلام جناب قبلہ اسماعیل حامیہ خالق اکبروں کی درجات کو بلند فرمائے، امریکہ و اسرائیل کو نصر و نبود فرمائے، ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، سرکار حجت کے ظہور میں ترجیح فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا زبان صلوات. اجازت ہے رسولوں کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ. آج 24 محرم الحرام. یہ ایام سجادیہ کے نام سے منائے جاتے ہیں. شہادت پڑھیں گے میرے بعد آنے والے واقعے کی، وہ تابوت بھی برآمد کروائیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سید الساجدین کی شجاعت سناؤں. آپ کا امام شجاع کتنا ہے. میں جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا صرف سید الساجدین پر ہی کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو سنانا ہے سید السجاد کا وہ خطبہ جو امام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دربار یزید میں بیان کیا تھا. بس آپ کی توجہ مجھے 7 سے 8 منٹ آپ کے چاہیے ہوں گے تمہید کے لیے. ہم جناب السجاد کو کتنے حوالوں سے جانتے ہیں؟ رومی کے حوالے سے، صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے، قید کے حوالے سے. آج سنیے آپ کا امام شجاع کتنا تھا. جملہ میں پہلا کہہ رہا ہوں، یہ جملہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کتنا اور کیا پڑھنا ہے. جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین بچائے اسے زین العابدین کہا جاتا. میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں.
آپ نے توجہ سے میری گفتگو کو سننا ہے، پھر اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا۔ جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین بچائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ حسین کی فتح کے میدان کو کربلا کہتے ہیں، سجاد کی فتح کے میدان کو شام کہتے ہیں۔ جو کربلا کو جیت لے وہ حسین ہے، جو شام کو جیتے وہ سید الساجدین ہے۔ سمجھیے گا، حسین نے کربلا فتح کی، توجہ ہے حسین، حسین نے کربلا فتح کی، سید الساجدین نے شام فتح کیا۔ اب یہ شام ہے کیا؟ پہلے سمجھیے کہ یہ شام ہے کیا۔ شام وہ جگہ تھی جہاں علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا۔ آواز تھوڑی سی کم کر تاکہ میری بات تمام صاحبان تک پہنچے، اور اس کی جو گونج ہے اسے بھی کم کر دیجیے، توجہ ہے نا۔ یعنی شام کو فتح کیا ہے سید الساجدین نے۔ شام وہ جگہ ہے جہاں پہ علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا۔ کیسے؟ دربار کی طرف سے بچوں میں کھلونے تقسیم ہوتے تھے، بچے کھلونے کھیلتے تھے۔ جب بچے کھلونوں سے مانوس ہو جاتے تو دربار کے سپاہی بچوں سے کھلونے چھین کے لے جاتے۔ اگلے دن وہی چھیننے والے بچوں سے آ کے پوچھتے کہ اے بچوں، جو تم سے تمہارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ بچے کہتے کہ جو ہم سے ہمارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ پھر وہی چھیننے والے بچوں کو کہتے کہ اے بچوں، جو تمہارے کھلونے تم سے چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ میں نے پہلے کہا 7-8 منٹ مجھے چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیے، ان بچوں کے دل میں علی کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ وہی ان بچوں کے دل میں علی کی نفرت پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچہ علی کی نفرت کو دل میں رکھ کے جوان ہوا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ رات کے اندھیرے میں حاکم کی سپاہی دروازے پہ آ کے دق الباب کرتے، اندر سے گود میں اٹھائے بچے، مائیں دروازہ کھولتی، جیسے ہی مائیں دروازہ کھولتی سپاہی ان کی گود سے بچے چھین کے لے جاتے۔ اگلے دن وہی بچے چھیننے والے ماؤں سے آ کے پوچھتے کہ جو تم سے تمہاری گود کے پالے کو چھین کے لے گیا ہے کیا تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ وہ کہتی ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ چھیننے والے ماؤں کو بتاتے کہ جو تمہاری گود سے تمہارے گود کا پالا چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اب مجھے بتائیے، ان ماؤں کے دل میں علی کی محبت ہوگی یا نفرت؟ مجھے آپ کی تائید چاہیے، گھبرا کے نہیں سننا، نعرے بھی آئیں گے لیکن 7-8 منٹ کے بعد۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ شام کا بچہ علی کا دشمن، شام کی عورتیں علی کی دشمن، اور علی کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ شام کے بچے اپنی دیواروں پہ علی کا نام لکھتے پھر اسے مارتے پتھر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شام کے اندر علی کی دشمنی کا عالم کیا تھا، مارتے علی کے نام کو پتھر، اور بچے یہ بواد بلند کہتے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم علی کو ایسے ہی پتھر ماریں گے جیسے دیوار پہ پتھر مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شام کا بچہ علی کا دشمن، شام کی عورتیں علی کی دشمن، شام کے جوان علی کے دشمن، شام کے بزرگ علی کے دشمن، شام کے در و دیوار علی کے دشمن۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں سر اقدس علی پہ ضرب لگی اور خبر پہنچی شام، تو شام کے لوگوں نے پوچھا علی کہاں شہید ہوئے؟ بتانے والوں نے بتایا مسجد میں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ یہ بات آپ نے سنی؟ آپ جملہ سنیے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ شام کا بچہ علی کا دشمن، شام کے جوان علی کے دشمن، شام کے بزرگ علی کے دشمن، شام کی عورتیں علی کے دشمن، شام کا معاشرہ علی کا دشمن، شام کے در و دیوار علی کے دشمن، شام کا ایک ایک انسان علی کا دشمن، جو اس دشمنی بھرے ماحول سے
شامیوں سے علی منوائے اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ یعنی جو شامیوں سے علی منوائے اسے، یار میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے علی منواؤں یہ آسان ہے، لیکن علی کے قاتلوں سے علی منوایا جائے یہ ہے آپ کے امام کی شجاعت۔ چلیے شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب امام سجاد نے خطبہ دیا، شام کا حاکم کون تھا؟ یزید۔ یزید کے تھے دو مقصد۔ پہلا مقصد یہ کہ یہ حلال محمد کو حرام کرے۔ میں نے چٹکلوں والی مجلس نہیں پڑھی اور نہ ہی میں نے آپ کو جملے بازی سے نعرے لگوانے ہیں، میں نے پورا موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یعنی شام کے حالات کیا میں نے بتا دیا۔ شام کا حاکم کون؟ یزید۔ یزید کے تھے دو مقصد۔ اس کا پہلا مقصد یہ کہ حلال محمد کو حرام کرے، حرام محمد کو حلال کرے۔ یعنی یہ چاہتا تھا کہ آیت وہی رہے، شراب حلال ہو جائے۔ یہ چاہتا تھا کہ آیت وہی رہے، نماز معاف ہو جائے۔ یہ چاہتا تھا کہ آیت وہی رہے، برائی عام ہو جائے۔ یعنی یہ حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنا چاہتا تھا۔ توجہ ہے۔ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو تاریخ اسلام میں خلیفہ رسول لکھوائے۔ ایک یہ کہ شریعت کو تبدیل کرے، دوسرا یہ کہ یہ اپنے آپ کو تاریخ اسلام میں خلیفہ رسول کی بنا لکھوائے۔ کوئی بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب یزید نے دربار سجایا تھا تو دربار میں جتنے لوگ تھے یہ عوام نہیں تھی، یہ صحافی تھے، یہ رپورٹر تھے، یہ مورخ تھے، یہ کالم نویس تھے، یہ تاریخ لکھنے والے تھے، یہ سفیر تھے جو یہ لکھنے آئے تھے کہ یزید خلیفہ رسول ہے۔ شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یزید کیا چاہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب شام فتح کب ہوا؟ یا تھوڑے ساتھ دو منٹ میں، شام فتح کب ہوا؟ شام فتح ہوا 14 ہجری میں، رسول خدا کی شہادت کے 3.5 سال بعد، 3.5 سال بعد شام فتح ہوا۔ شام کا پہلا گورنر کون بنا؟ یزید ابن ابو سفیان۔ توجہ ہے، یزید ابن ابو سفیان یعنی حاکم شام کا بڑا بھائی یزید، یعنی حاکم شام کا بھائی بھی یزید، حاکم شام کا بیٹا بھی یزید، اور یہ کائنات کا اکلوتا حاکم ہے جو دو یزیدوں کے درمیان ہے، یعنی بھائی بھی یزید بیٹا بھی یزید۔ یہ 4 سال تک شام کا گورنر رہا۔ 18 ہجری میں اسے طاعون کا مرض ہوا، یہ مرا۔ 18 ہجری میں اس کی موت کے بعد اس کے تخت پہ آ کے بیٹھا حاکم شام۔ نام لینا ضروری تو نہیں نا، حاکم شام جانتے ہیں نا، حاکم شام۔ اور وہ 18 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک شام کا حاکم رہا۔ آپ بتائیے 60 میں سے 14 نکالیں کتنے سال بنتے ہیں؟ 46 سال۔ ان 46 سالوں میں بنی امیہ نے لوگوں کی رگ رگ میں علی کی دشمنی کو بھر دیا۔ لوگوں کے جسم میں جو خون چلتا تھا وہ خون نہیں ہوتا تھا بلکہ علی کی دشمنی چل رہی ہوتی تھی۔ انہوں نے 46 سال علی کی دشمنی میں لگائے۔ اب توجہ، شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یزید کیا چاہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ شام فتح کب ہوا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آیا 61 ہجری، ہو گئی کربلا، اہل بیت ہوئے قیدی۔ یزید نے اہل بیت کو شام بلایا۔ توجہ، اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اب زحمت ختم، خطبہ، توجہ ہے، زحمت ختم، خطبہ شروع۔ اب 61 ہجری، جامع مسجد دمشق، تخت پہ ہے یزید۔ یزید نے لوگوں کو بلایا اپنی شان دکھانے کے لیے۔
اپنی شوکت دکھانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں جیت گیا، حسین ہار گیا. جتنے لوگ تھے دربار میں یہ عوام نہیں تھی، وزیر تھے، مشیر تھے، سفراء تھے، صحافی تھے، مورخ تھے، کالم نویس تھے، تاریخ لکھنے والے تھے. توجہ ہے بیٹھو میرے بچوں، یہ کیا تھے؟ یہ لکھنے آئے تھے کہ یزید خلیفہ ہے، حسین باغی ہے. جب پورا دربار کھچا کھچ بھر گیا، یزید نے دیکھا پوری مسجد بھر گئی. اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور بلا کے کہا جاؤ زندان سے حسین کے بیٹے سجاد کو دربار میں لاؤ. توجہ، دربار میں زندان سے سید الساجدین کو لاؤ تاکہ میں سجاد کو دکھاؤں میں جیت گیا، تیرا باپ ہار گیا. تخت میرے پاس، حکومت میرے پاس، سلطنت میرے پاس، سپاہ میرے پاس، فوج میرے پاس، اقتدار میرے پاس، اختیار میرے پاس. توجہ، جتنا میں چاہتا ہوں اتنا آپ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر رہے. میں آپ کو آپ کے امام کی شجاعت سنا رہا ہوں، مظلومیت نہیں. اب اس نے امام کو اپنی فتح دکھانے کے لیے سپاہی بھیجا. سپاہی زندان میں گیا، امام سجاد کو لایا، دربار سجا ہوا. امام دربار میں آئے، حالت کیا؟ گردن میں تو، پاؤں میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی، کمر جھکی ہوئی. امام اس حالت میں آ کے توجہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی سید الساجدین مسجد کے قبلہ کونے میں آ کے کھڑے ہوئے، یزید نے دیکھا حسین کا بیٹا مسجد میں آ گیا ہے، دربار میں آ گیا ہے. اس نے ایک زر خرید ملا کو کہا، ایک پیسے لے کے بکنے والے مولوی کو حکم دیا اور کہا جاؤ منبر پہ، اور منبر پہ جا کے خاندان بنی امیہ کی تعریف کرو. خاندان بنی، اب آپ کی پوری توجہ اسی جملے کے لیے میں نے چاہی تھی جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کیا کہا؟ جب سجاد آ گئے، ایک زر خرید ملا کو کہا جاؤ منبر پہ، اور منبر پہ جا کے خاندان بنی امیہ کی تعریف کرو، خاندان بنی ہاشم کی بدتعریفی کرو. یہ بکا ہوا مولوی، یہ پیسے لے کے بکنے والا ملا، چلتے چلتے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ جو تو نہیں ہو رہی. چلتے چلتے تخت پہ آیا، منبر پہ آیا. منبر پہ آ کے اس نے خاندان بنی امیہ کی تعریف کی، خاندان بنو ہاشم کی بدتعریفی کی. اور جب وہ اس مرحلے پہ پہنچا کہ اے اہل دربار، ایک باغی نام حسین، ایک خلیفہ جو کہ رسول کا ہے نام یزید ہے، اس باغی حسین نے خلیفہ رسول یزید کی بغاوت کی، اور خلیفہ رسول یزید نے باغی حسین کو قتل کیا. توجہ، یعنی باغی حسین کو خلیفہ رسول یزید نے قتل کیا. جیسے اس نے یہ جملہ کہا، راویوں نے کلام نکالے، صحافیوں نے کلام نکالے کہ وہ یہ لکھے یزید خلیفہ، حسین باغی. جیسے ہی انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا کہ دربار کا ماحول بدلا، جو کڑیوں میں تھا اس نے کمر کو سیدھا کیا، اور سید الساجدین نے اس خطیب کو مخاطب کر کے کہا چل لو جھوٹے، چپ کر منبر سے اتر جا. کیا کہا؟ آپ چپ ہے. امام نے کہا جھوٹے، چپ کر منبر سے اتر جا. کمال یہ نہیں کہ امام نے کہا چپ کر منبر سے اتر جا، کمال یہ نہیں. کمال یہ ہے کہ جیسے ہی امام نے کہا چپ کر، خطیب چپ بھی کر گیا. منبر سے اتر جا، خطیب منبر سے اتر بھی گیا. آپ کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے امام نے یہ سیرت اپنے باپ حسین سے لی ہے، کیونکہ حسین نے بھی کسی منبر پہ بیٹھنے والے کو کہا تھا نا اتر جا میرے باپ کے منبر سے، اتر جا. مجھے لگتا ہے امام نے کہا ہے کہ اتر جا میرے باپ کے منبر سے. اگر تیرے باپ کا کوئی منبر ہے تو اس پہ جا کے بیٹھ. یہ کہہ کے میرے امام نے منبر پہ بیٹھنے والے کے ذمہ دو کام لگائے. پہلا یہ کام لگایا کہ باپ تلاش کر، اگر باپ مل جائے تو اس کا منبر تلاش. چلتے آئیے. کیا کہا؟ چپ کر
خطیب چپ کر گیا، منبر سے اتر جا، جملہ تمہیں نے آپ کہنا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون چپ رہتا ہے اپنے امام کی شجاعت و فصاحت و بلاغت کو سن کے بھی۔ توجہ، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ امام نے کہا چپ کر، خطیب چپ بھی کر گیا، اتر جا، خطیب منبر سے اتر بھی گیا۔ جیسے خطیب نے خاموشی اختیار کی، خطیب منبر سے اترا، وہ جو راوی تھے، وہ جو رپورٹر تھے، وہ جو صحافی تھے، جو یہ لکھنا چاہتے تھے کہ حسین باغی ہے، یزید خلیفہ ہے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا کہ خطیب چپ بھی کر گیا، خطیب منبر سے اتر بھی گیا، انہوں نے ایک دوسرے کو کونی ماری اور کونی مار کے کہا ابھی کچھ مت لکھنا، منظر تبدیل ہو رہا ہے، جو رسیوں میں ہے، جو بیمار ہے وہ کرار لگ رہا ہے، اور جو یزید ہے وہ بیمار۔ یعنی جو بیمار ہے وہ کرار لگ رہا ہے، اور جو تخت پہ بیٹھا ہے یزید وہ لاچار لگ رہا ہے۔ خدا کی قسم ہے، قلم رکے کہ ابھی کچھ مت لکھنا، کام میں کچھ کالا ہے۔ میں صدقے جاؤں اپنی امام کی فصاحت میں، کیا کہا؟ قلم رکے، امام نے یزید کو مخاطب کیا اور خطاب کر کے کہا توجہ، قدیمی عزادار ہے، اس جملے کا لطف آپ نے لینا ہے۔ امام نے یزید کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا اے یزید، اگر اجازت ہو تو اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے میں بھی کچھ بولوں۔ جو چپ ہے پتہ نہیں کیوں چپ ہے، جو بول رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں بول رہے ہیں۔ امام نے منبر میں کہا لکڑی کا ڈھیر، امام نے کہا لکڑی کا ڈھیر تو 1400 سال پہلے یزید کے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے امام نے فتویٰ دیا منبر وہ ہوتا ہے جہاں سے علی بیان ہو، جہاں سے علی بیان نہ ہو وہ منبر نہیں، لکڑی کا ڈھیر۔ لکڑی کا ڈھیر منبر وہ ہوتا ہے جہاں علی پڑھا جائے، جہاں علی کی امامت پڑھی جائے، جہاں علی کی ولایت پڑھی جائے، جہاں بھی علی کی ولایت نہ پڑھی جائے وہ منبر نہیں، وہ لکڑی کا ڈھیر۔ تو امام نے کہا میں اس لکڑی پہ کے ڈھیر پہ جا کے کچھ بولوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید نے اجازت دی ہوگی، اپنی موت کو بھی بھلا کوئی دعوت دیتا ہے، یزید نے انکار کیا کہ اے سجاد تجھے بولنے کی اجازت نہیں، اب میں دیکھوں گا کون توجہ میں، تجھے بولنے کی اجازت نہیں۔ جیسے یزید نے انکار کیا 200 لوگوں نے کرسی چھوڑی، کھڑے ہو کے یزید کو کہتے ہیں اے یزید جانے دے، بیمار ہی تو ہے، اے یزید جانے دے، بیمار ہی تو ہے، قیدی ہی تو ہے، گردن میں توک ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، تخت تیرا ہے، سلطنت تیری ہے، سپاہ تیری ہے، فوج تیری ہے، اختیار تیرا ہے، اقتدار تیرا ہے، اسلحہ تیرے پاس ہے، حاکم تو ہے، یہ قیدی ہے اور بیمار بھی ہے، اسے جانے دے اور بولنے کی اجازت دے۔ یزید نے کہا اللہ تمہارا منہ توڑے، بیمار ہوا تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے۔ بیمار ہوا تو کیا ہوا، حیدر علی حق، علی حق، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہاتھوں کو بلا کر کے علی حق۔ چلتے علی بسم اللہ، پورے خطبے میں چپ رہے، مجھے تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس جملے سے ہوگی۔ کیا کہا جو میں بھی بیان کروں، آپ نے DGISPR کی ایک پریس کانفرنس سنی ہوگی جنرل عبدالغفور کی، جب 27 فروری کو ہم پہ حملہ ہوا تھا 2021 میں جب 22 میں، تو اس نے کہا تھا کہ ہم گھس کے ماریں گے۔ گھس کے مارنا کیا ہوتا ہے ابھی بتا رہا ہوں۔
گھس کے یعنی کہ اپنے گھر میں بلا کے کسی کو مارنا اور ہے، یزید کے گھر میں گھس کے یزید کی گردن کو دبوچ کے یزید کے چہرے پہ تماچے مارنا، یہ ہے آپ کے امام کی سنت۔ اب اگر جو سید الساجدین نے یزید کو تماچا مارا ہے وہ سمجھ آ جائے تو اپنی آوازوں کو بلند کر دیجیے گا۔ کیا کہا؟ بیمار ہوا تو کیا ہوا؟ حیدر کرار کا پوتا ہے، میں اسے بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر لوگ 400 کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یزید یہ ہے کون جس سے تو اتنا کانپ رہا ہے؟ یہ کون ہے جس سے تو کانپ رہا ہے؟ تیری زبان تیرا ساتھ نہیں دے رہی، تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، یہ ہے کون؟ اس نے کہا چپ کرو، توجہ، تماچا کیسے رسید کیا میرے امام نے؟ اس نے کہا چپ کرو، تم نہیں جانتے یہ وہ ہے جس کے دہن میں محمد کی زبان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب توجہ، یہ وہ ہے جس کے دہن میں محمد کی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ سارے کے سارے قبلہ محمد ہیں۔ آپ کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا قبلہ جو بزرگ ہیں آپ سے داد اور دعا دونوں کا طالب ہوں، جو بچے ہیں وہ خاموش رہیں کیونکہ یہ جملہ آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سمجھنا آپ نے کیا کہا؟ جس کے دہن میں محمد کی زبان ہے۔ اتنا سننا تھا، پورا دربار کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا یزید کوئی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑی، وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہی محمد جس کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں، وہی محمد جس پہ جبریل اترے۔ یزید نے کہا وہی محمد، جملہ لیجیے گا، وہی محمد جس پہ جبریل اترا، جس کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب دربار والوں کو پتہ چلا کہ یہ محمد کا نواسا ہے، پورا دربار کھڑا ہو گیا اور یزید کو دیکھ کے کہنے لگا اے یزید پہلے ہم چپ کر جاتے لیکن اب ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم نے محمد کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے محمد کو بولتے نہیں دیکھا، اسے چلنے کی اجازت دے، یہ چلے گا تو پتہ چلے گا محمد ایسے چلتے ہوں گے، بولے گا تو پتہ چلے گا محمد ایسے بولتے ہیں۔ سال نہ اترے، ہم نے محمد کو چلتے نہیں دیکھا، اسے اجازت دے، یہ چلے گا تو پتہ چلے گا کہ محمد ایسے چلتے ہوں گے، یہ بولے گا تو پتہ چلے گا محمد ایسے بولتے ہوں گے۔ اب مجبور ہو کے یزید نے امام کو اجازت دی، امام چلے۔ حسین بھائی جانا صاحب آپ کے پڑوس میں ہیں، توجہ ہے نا، حسین بھائی جانا صاحب فرماتے ہیں جملے پہ کہ جب سید الساجدین چلے ایسے لگ رہا تھا کہ سجاد قیدی نے، پورا دربار جناب سجاد کی کڑیوں کا اسیر ہو گیا اور ایک دوسرے کو کون بھی مار مار کے کہتے تھے ادھر ادھر مت دیکھو، وہ سجاد کے قدم دیکھو، محمد کے ایسے پاؤں ہوتے ہوں گے، محمد ایسے قدم اٹھاتا ہوگا، ایسے پاؤں رکھتا ہوگا۔ اب پورا دربار امام سجاد کی کڑیوں کا اسیر، اور اب میں دیکھوں گا کہ کس کو پچھلی بات یاد ہے، آپ کے بولنے سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اب امام چلتے جا رہے ہیں، قدم اٹھاتے جا رہے ہیں، پورا دربار امام کے قدموں کا اسیر بن گیا ہے، ایک دوسرے کو گولیاں مار مار کے کہتے ہیں ادھر ادھر مت دیکھو، محمد کو چلتے دیکھنا ہے تو سجاد کو دیکھو، محمد کو بولتے دیکھنا ہے تو سجاد کو سنو۔ پورا دربار ان کی آنکھیں سید الساجدین کے بدن کے اوپر ہے۔ اب چلتے چلتے توجہ، چلتے چلتے امام لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ گئے۔ کیا کہیں گے آپ میرے ساتھ؟ بالکل ساتھ۔ امام کہاں پہ آ گئے قبلہ؟ لکڑیوں کے ڈھیر پہ۔ جیسے ہی امام لکڑی کے ڈھیر پہ آ کے کھڑے ہوئے، پورے دربار نے کہا اے قیدی تو ہے کون؟ اے قیدی ہے کون؟ آپ کو نہیں کیا میرا مجموعہ خدمت میں شروع کر رہا ہوں۔ اے قیدی تو ہے کون؟ اپنا تعارف کرا۔ جب پورے دربار نے کہا نا اے قیدی کون ہے، تعارف کرا، اب کیا کہتے ہیں کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تو محمد کی کلمے کو تو انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ کہتے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، علی کی دشمنی کا عالم میں بتا چکا ہوں۔ یہ کہتے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، حسین کو تو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب کمال
اوتینا الصدر، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، اوتینا العلم والشجاعت والسخاوت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ جو مجھے جانتا ہے، امام نے کہا وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ اللہ نے علم ہمیں دیا، علم ہمیں دیا، شجاعت ہمیں دی، سماحت ہمیں دی، سخاوت ہمیں دی، اور اللہ نے لوگوں کے دل میں ہماری محبت کو ڈال دیا۔ کہ آپ جتنے بیٹھے آپ اس لیے علی کے محب نہیں کہ آپ کے ماں باپ شیعہ تھے، آپ اس لیے علی سے محبت کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں اللہ نے علی کی محبت کو ڈالا ہے۔ آپ ماں باپ کی وجہ سے شیعہ نہیں، آپ اللہ کی وجہ سے شیعہ ہیں۔ چلتے آئیے، انہوں نے کہا اے قیدی اور تعارف کروا، خدا کی قسم ہے جو تعارف میرے امام نے کروایا اور یزید کو اپنے شکنجے میں جکڑا اور گریبان پکڑ کے جو تھپڑ مارا، توجہ کیجئے گا، اے قیدی بتا تیرا اور تعارف کیا ہے؟ امام نے کہا وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی، من النبی المختار۔ توجہ نہیں، ان بچوں کو اٹھنے بیٹھنے سے اگر روک دیا جائے تو بڑا مناسب ہوگا، توجہ ہے نا؟ کیا فرمایا؟ من النبی المختار، محمد ہم میں سے ہے۔ کیا کہا نا کہ محمد ہم میں سے؟ وہ جو قلم نکلے تھے وہ اب بند ہو کے جیب میں چلے گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کہتا ہے میں محمد کا خلیفہ ہوں۔ قیدی کہہ رہا ہے کہ محمد ہم میں سے ہے۔ کیا کہہ رہے آپ کے؟ من النبی المختار، محمد ہم میں سے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے۔ جملہ رک کے کہوں، دنیا جسے صدیق کہے وہ اور ہے، اللہ جسے صدیق کہے وہ اور ہے۔ کیا کہا؟ صدیق ہم میں سے۔ اب صدیق ہوتا کون ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم نے بت توڑے، بت توڑنے سے پہلے ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، امام تھے، اولو العزم تھے، صاحب صحیفہ تھے، صاحب کلمہ تھے، لیکن بت توڑنے سے پہلے ابراہیم صدیق نہیں تھے۔ جیسے ہی ابراہیم نے بت توڑے، اللہ نے قرآن میں کہا انہ کان صدیقا نبیّا، کہ ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے، تو اللہ نے قرآن میں فتویٰ دے دیا بت توڑنے والے صدیق ہوتے ہیں، بت پوجنے والے صدیق نہیں ہو۔ محمد ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، منا سیدۃ نساء العالمین۔ مجھے لگتا تھا کہ بسم اللہ بسم اللہ، عورتوں کی سردار ہم میں سے، منا طیار، جعفر طیار ہم میں سے، منا اسد اللہ، توجہ، اللہ کا شہر ہم میں سے، ومنا اسد رسول اللہ حمزہ سید الشہداء۔ نہیں پہنچا میرا مجموعہ؟ کیا کہا کہ رسول کا شعر محمد ہم میں سے، فاطمہ ہم میں سے، علی ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اللہ کا شعر ہم میں سے، اور رسول خدا کا شعر حمزہ بھی ہم میں سے۔ خدا کی قسم ہے کیسے جھگڑا ہے میرے امام نے، جیسے کہا نا کہ حمزہ ہم میں سے، درباریوں کے کان کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہیں یہ وہ حمزہ تو نہیں جو احد میں شہید ہوا تھا، کہیں یہ وہ حمزہ تو نہیں کہ جو احد میں شہید ہوا تھا۔ بتانے والوں نے کہا وہی حمزہ، پوچھنے والوں نے پوچھا کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں کہ جس کا جگر چبایا گیا تھا۔ بتانے والوں نے کہا وہی حمزہ جس کا جگر چبایا گیا تھا۔ جگر کس نے چبایا؟ ہندا نے۔ ہندا کو یزید کی دادی۔ پتہ نہیں آپ پہنچے جب کہا نا کہ ہندا نے جگر چبایا، وہ جو قلم اٹھا کے کھڑے تھے قلم بند کر دیے تھے، اب انہوں نے صفحے میں زمین میں پھینکے اور پھینک کے کہا یہ کہتا ہے میں رسول کا خلیفہ ہوں، اس کی دادی ہے رسول کے چچا کی قاتل۔ یہ کیسا خلیفہ ہے، یہ
ایسا جانشین ہے کہ جو اپنے ہی رسول کے خاندان کا قاتل ہے. انہوں نے کہا کوئی گڑبڑ ہے. آپ خدا کی قسم ہے میرے امام نے جو فصاحت و بلاغت کے ساتھ جملے کہے پورا دربار میرے امام کی طرف متوجہ ہوا اور آپ یزید کو انہوں نے چھوڑ دیا. امام کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اے قیدی بتا تو صحیح تو ہے کون. اب امام نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. میرا امام کہتا ہے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. انا بن مکہ و منا, انا بن زمزم و صفا, انا بن من حمل ركن باطراف الرداء, انا بن من تنا فتدل قاب قوسين او ادنى, انا بن محمد المصطفى. میرے امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. اللہ کرے گا کس کے ہاتھ نیچے ہوں گے اور کس کے ہاتھ اپنے امام کی شجاعت کو سلام پیش کرتے ہوئے بلند ہو جائیں گے. میرے امام نے کیا کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی دیوار میں رکھا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج کی بلندیوں تک پہنچا. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ شب معراج جو پردے کے اندر بولا میں اس کا بھی بیٹا ہوں, جو پردے کے باہر بولا میں اس کا بھی. خطبہ پورا کروں نا. جو پردے کے اندر بولا میں اس کا بھی بیٹا ہوں. پردے کے اندر کس کا لہجہ تھا؟ علی بن ابی طالب. جملہ سنیے گا, پردے کے اندر بھی لہجہ علی, پردے کے باہر لہجہ نبی. علی کا بھی میں بیٹا ہوں, نبی کا بھی میں بیٹا ہوں. جملہ کہوں یہاں پہ رسول کافی کی روایت ہے جب نبی معراج پہ گئے پھر واپس آئے. خاموشی نہیں, مجھے دہی چاہیے. جب معراج سے واپس آئے تو کہا صحابہ مجھے اللہ نے معراج پہ بلایا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی نے کہا پھر کیا ہونا تھا, ایک منزل آئی, جبریل رک گیا, میں بڑھ گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی نے کہا پھر کیا ہونا تھا, چلتے چلتے چلتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر. نبی نے کہا پھر کیا ہونا تھا, ایک جگہ یہاں پہ میں رک گیا. صحابہ نے کہا کیوں؟ فرمایا وہاں تھا پردہ. پتہ نہیں آپ چپ کیوں ہیں, گرمی زیادہ ہے, توجہ ہے نا. پردہ تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر. نبی نے کہا پھر کیا ہونا تھا؟ اندر وہ تھا. اندر وہ تھا, باہر میں تھا. کہا پھر. نبی نے کہا پھر وہ بولا. کہا یا رسول اللہ پھر. کہا جیسے ہی وہ بولا تو میں نے کہا یا اللہ کیا علی بھی موجود ہے؟ میں نے کہا یا اللہ کیا علی بھی موجود ہے؟ تو اللہ نے کہا اے محمد علی موجود نہیں لیکن علی کے لہجے میں میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر. نبی نے کہا میں نے اللہ کو کہا یا اللہ مہمان میں تیرا, لہجہ علی کا کیوں؟ جتنا میں چاہ رہا ہوں اتنی آپ کی نہ آواز ہونا دو رہے نہ ہاتھ ہونا دو رہے. کہا میں نے کہا یا اللہ مہمان تیرا, لہجہ علی کا کیوں؟ تو آوازیں توحید آئی اے محمد پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے. پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت, اس لیے علی کا لہجہ. اس لیے میں نے کہا کہ علی کا لہجہ اختیار کر کے اور علی کا لہجہ تجھے سنا کے تجھے اپنی بارگاہ میں خوش کر کے دنیا میں بھیجو. اللہ اکبر. یعنی جس کے لہجے سے نبی مسکرائے اسے علی کہتے ہیں. اب کیا کہا توجہ, اب درباری مزید پریشان ہو کے کہنے لگے کہ مزید تعارف لگاؤ. آج تک آپ نے فضائل سنے ہیں ذاتوں سے علی, مولویوں سے, علماء سے, خطباء سے. آج پوتے کی زبانی دادا کے فضائل سنے. یا کیوں چپ ہو, تھوڑا بولیے گا. کیا کہا ہے کہتی بتا تو صحیح تو ہے کون؟
امام نے کہا انا ابن من ضرب بالسيفين بين يدي رسول اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کے ساتھ دو تلواروں کے ساتھ جنگ کی. انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا الہ الا اللہ. میں نے زور نہیں لگانا، محسوس آپ نے کرنا. خراطیم کہتے ہیں بپھرے ہوئے ہاتھی. بپھرے ہوئے ہاتھی کو کیا کہتے ہیں؟ خراطیم. آئیے بسم اللہ صلوات علیہ فرمائیے. خراطیم کسے کہتے ہیں؟ تھپتی کا میرا مجمع. خراطیم کسے کہتے ہیں؟ بپھرے ہوئے ہاتھی. جب ہاتھی بھی پھر جائے تو اسے کوئی نکیل نہیں ڈال سکتا. میرے امام نے بیٹھ جائے پلیز، اب جو بھی ہے پیچھے بیٹھ جائے تاکہ ایک ماحول خراب نہ ہو. تو جو ہے نا صاحبان کی، کیونکہ پھر مومن کی بادشاہ آنے والے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، توجہ اور جملہ ضائع ہو جاتا ہے. توجہ کیا بات سلامت نہیں، اللہ کو عزت عطا فرمائے. کیا انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتى قال لا الہ الا اللہ. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، میں نے زور نہیں لگانا، زور آپ نے لگانا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو عرب کے ہاتھی نما بدمست لوگوں کی گردنوں کو دبوچتا تھا. عرب کے ہاتھی نما بدمست لوگوں کی گردنوں کو دبوچ کے زمین میں ان کا ناک رگڑتا تھا، اور اس وقت تک ان کا ناک رگڑتا رہتا جب تک ان کی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ. میں اس کا بیٹا ہوں. انہوں نے پھر کہا کیا کہتی بتا تو کس کا تو ہے کون؟ اب میرے امام نے محسوس کیجئے گا جناب علی کے فضائل کی چھڑی لگائی کہاں پہ؟ کنڈیاں کی امام بارگاہ میں نہیں. مجھے لگتا ہے کہ امام نے یزید کے دربار کو ہی امام بارگاہ بنا لیا اور یزیدیوں کو ہی مجمع بنا کے علی کے فضائل سنائے. میرے امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. سمہم بہیرم ذکیم بہلول. آپ بولتے آئیں گے، صدائے بلند کرتے آئیں گے، میں پڑھتا جاؤں گا. امام نے کیا کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. سمہم بہیرم ذکیم بہلول مکیون مدنیون عربیون قرشیون ہاشمیون قادریون احادیون خیبریون. جیتے رہیے سلامت رہے. میرا امام کیا فرماتے ہیں؟ مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. سمہم بہیرم ذکیم بہلول مکیون مدنیون عربیون قرشیون ہاشمیون قادریون احادیون خیبریون. میرا امام فرماتا ہے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں اس کا بیٹا ہوں جو راز و نیاز ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو ملائکہ کا استاد ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو قطب الاقطاب ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو حبیب الاحباب ہے. خدا کی قسم ہے میرے امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر مرنے والے کے سر کی طرف آتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر مرنے والے کی قبر میں آتا ہے. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت میں بھیجتا بھی ہے، جہنم میں پھینک. محسوس کیجئے گا اب پورا دربار حیران ہو گیا اور کہنے لگا اے کہتے تو ہے کون؟ اتنا کنفیوز پریشان کیوں کر رہا ہے؟ امام نے کہا چپ کرو. محسوس کیجئے گا جملہ. امام نے کہا چپ کرو، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سینٹر میں آیا. میں جہاں میں رکے پورا کیا جب علی کعبے میں آئے 3 دن کی علی کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ موضوع کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. قیمت دے دیجیے گا. علی آئے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کی جوف میں آئے. جوف کہتے ہیں سینٹر. 3 دن کے بعد نبی آئے. نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے کہا اے علی کچھ سنا. جب میں بات بندے چپ ہونا میرے مولا کی زبان نہیں کھولے. جب مولا زبان کھولے تو آپ کی بھی زبان کھلنی چاہیے. کیا کہا اے علی کچھ سنا، پھر چپ رہے. 3 مرتبہ نبی نے کہا کچھ سنا، علی پھر چپ رہے. 4 مرتبہ علی کا چہرہ دیکھ کے میرے نبی نے کہا میرا تن میرا من میرا جی کا بدن میرا شعلہ بدن لب کھول ذرا خوش ہو. مقرر کرتا ہوں
بسم اللہ سلامت رہے. کیا کہا چوٹی رقبہ کی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا میرا تن میرا من میرا جی کا چمن میرا شعلہ بدن لب کھول ذرا کچھ بول ذرا میرا تن یا کچھ بول دو کیا کہ میرا تن میرا من میرا جی کا چمن میرا شعلہ بدن لب کھول ذرا کچھ بول ذرا. جیسے نبی نے کہا کچھ بول, جب دست نبی پہ علی نے آنکھیں کھول کے کہا یا رسول اللہ کیا بولوں, تجھے قرآن سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن مجید سناؤ, تو نبی نے کہا علی نے مجھے قرآن بھی سنائی, زبور بھی سنائی, انجیل بھی سنائی. اگر اس وقت داؤد موجود ہوتے, موسیٰ موجود ہوتے, عیسیٰ موجود ہوتے تو وہ تینوں اقرار کرتے کہ علی کو ہماری کتابیں ہم سے زیادہ آتی ہے. علی کا کہنا تھا, نبی نے علی کو جھولے میں لٹایا. طالب صاحب کو صبح پہنچے وہ ایک لوری پڑھتے تھے. میں نے لوری پڑھنی ہے, لوری سن کے بندے ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو سونا نہیں, آپ کو جگانے کے لیے لوری پڑھنا. 4 دن کا ہے علی, جھولے میں لٹایا. میرا نبی جھولا چرا رہا ہے, ڈوری ہلا رہا ہے, لوری سنا رہا ہے. اور علی کا چہرہ مسکرا مسکرا کے میرا نبی فرما رہا ہے اللہ و کلام یا علی. سبحان اللہ. 4 دن کے علی کو نبی نے جھولے میں لٹایا کہ بڑا نبی جھولا جھلا رہے, ڈوری ہلا رہے, لوری سنا رہے ہیں, اور علی کا چہرہ دیکھ دیکھ کے مسکرا مسکرا کے فرما رہا ہے اللہ و کلام یا علی, دم و قدمی یا علی, عین کا عین یا علی, راس کا راس یا علی, بدن کا بدن یا علی, جسم کا جسم یا علی, روح کا روح یا علی, محب کا محب یا علی, اون کا اون کی یا علی, بغض کا بغض یا علی. خدا کی قسم توجہ رکھے گا 4 دن کے علی کو نبی نے کہ سلامت رہی اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. جو چپ رہے وہ بھی خوش رہے, جو بولتا رہے وہ زیادہ خوش رہے. علی کے فضائل سن کے جو خوش ہوتا ہے اللہ اسے کبھی کوئی غم نہ دے. 4 دن کے علی کو نبی نے جھولے میں لٹایا, نبی جھولا جھلا رہے ہیں, ڈوری ہلا رہے ہیں, لوری سنا رہے ہیں, اور علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا مسکرا کے فرما رہے ہیں اے علی تیری آنکھ میری آنکھ, میری آنکھ تیری آنکھ, میری بات میری بات, میری نبی نے جھولے میں لٹایا, نبی ڈوری ہلا رہے ہیں, جھولا جھلا رہے ہیں, لوری سنا رہے ہیں, اور علی کا چہرہ دیکھ دیکھ کے مسکرا مسکرا کے فرما رہے ہیں نبی اے علی میری آنکھ میری آنکھ, میری آنکھ میری آنکھ, میرا ہاتھ میرا ہاتھ, میرا ہاتھ میرا ہاتھ, میری بات میری بات, میری بات میری بات, میری روح میری روح, میری روح تیری روح, تیرا بدن میرا بدن, میرا بدن تیرا بدن, تیرا جسم میرا جسم, میرا جسم تیرا جسم, تیرا گوشت میرا گوشت, میرا گوشت تیرا گوشت, تیرا خون میرا خون, میرا خون تیرا خون, تیری ہڈی میری ہڈی, میری ہڈی تیری ہڈی, تیری گردن میری گردن, میری گردن تیری گردن, تیری تیرا دشمن میرا دشمن, میرا دشمن تیرا دشمن, تیرا محب میرا محب, میرا محب تیرا محب. اے علی تو میں تو. انت منی وانا منک. مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. خدا کی قسم ہے 4 دن کے علی کو نبی نے جھولے میں لٹایا, جھولا جھلا رہے ہیں, ڈوری ہلا رہے ہیں, اور لوری سنا کے مسکرا مسکرا کے علی کا چہرہ دیکھ کے میرا نبی کہہ رہا ہے اے علی تیری آنکھ میری آنکھ, میری آنکھ تیری آنکھ, تیرا ہاتھ میرا ہاتھ, میرا ہاتھ تیرا ہاتھ, تیری بات میری بات, میری بات تیری بات, تیری روح میری روح, میری روح تیری روح, تیرا بدن میرا بدن. میں نے بڑا بہت بڑا کہنا ہے, طاقت آپ نے مجھے دے دی ہے, اور اس طاقت کو سمیٹ کے میں نے علی کی بارگاہ میں ولایت علی کا جملہ کہنا ہے. کیا کہا؟ تیرا خون میرا خون, میرا خون تیرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, میرا گوشت تیرا گوشت, تیری روح میری روح, میری روح تیری روح, تیری ہڈی میری ہڈی, میری ہڈی تیری ہڈی, تیرا بدن میرا بدن, میرا بدن تیرا بدن, تیرا محب میرا محب, میرا محب تیرا محب, تیرا دوست میرا دوست, میرا دوست تیرا دوست. یہی لوری سنا رہے تھے. فنازل جبرائیل, جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے کہنے لگے اے محمد اللہ کہہ رہا ہے درود و سلام کے بعد کہ آیا میرے گھر میں کیا تیرے اوپر, آیا میرے گھر میں کیا تیرے اوپر. نبی نے کہا ہے جبریل کیا مطلب, تو جبریل نے کہا ہے محمد اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ اس کا ید اللہ ہے, آنکھ اس کی عین اللہ ہے, زبان اس کی لسان اللہ ہے, چہرہ اس کا وجہ اللہ ہے. اب پتہ یہ چلا آقا علی اللہ لے گیا, آقا علی محمد لے گئے. اب اگر علی کا انکار کرو گے آدھی لعنت اللہ کی طرف سے آئے گی, آدھی لعنت محمد. امام شاہی اللہ کو
سید کاظم شاہ صاحب خانے کا کی عمر دراز فرمائے، آپ تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اس جملے کی صدقے جو کہہ رہا ہوں، آپ ایک جملہ حاجت بیان کر، بسم اللہ۔ آپ دن کے تھا علی جھولے، نبی جھولا جھولا کے چلے گئے، ابو جہل آ گئے، اس کے پاس تھا سانپ، اس نے علی کے پاس آ کے سانپ چھوڑا، سانپ علی کے قریب آیا، علی کی انگلی نے حرکت کی، اللہ عزت کو چیرا، سانپ کے ہوئے دو ٹکڑے، ابو جہل کانپنے لگ گیا اور کانپ کے کہنے لگا اے ابو طالب تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا اے ابو جہل میرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے تیرے بیٹے نے سانپ کے دو ٹکڑے کیے۔ ابو جہل نے کہا پھر کیا ہو؟ کہا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ سانپ کے دو ٹکڑے ہو گئے کیسے پتہ چلے گا؟ حرامی کون ہے؟ حرامی کون ہے؟ تو مسکرا کے ابو طالب نے کہا اے ابو جہل پریشان مت ہو، آج کے بعد علی بتائے گا حلال زدہ کون ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کی جوف میں آیا، میں اس کا بیٹا ہوں قبلہ جو کعبے کے جوف میں آیا۔ آپ نے کہا دوبارہ کیجئے، میں پلٹ کے جملہ کہتا ہوں، میں نے بڑا سوچا، اخلاق شرح صاحب کے جملہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بڑا سوچا کہ اللہ نے علی کو کعبے کے کونے میں پیدا کیوں نہ کیا؟ یعنی جہاں علی پیدا ہوئے یہ ہے کعبے کا سینٹر جوف، اللہ چاہتا علی کو کسی کونے میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ کہتے میں نے بڑا سوچا کہ اللہ نے علی کو جوف کعبہ میں پیدا کیوں کیا، کعبے کے سینٹر میں کیوں اتارا؟ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ پوری دنیا کا سینٹر ہے جہاں پہ کعبہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں کعبہ ہے، اور کعبے کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں پہ علی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کائنات کا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کا قبلہ علی ہے۔ ماشاءاللہ، آخری دو جملے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے جوف میں آیا۔ آپ جب اہل دربار کو یہ سنا کہ اتنا عظیم انسان کہ جو کعبے کے سینٹر میں آیا، آ کے چلا بھی گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اندازہ آپ نے کیا کہ علی کی دشمنی کا عالم کیا تھا؟ آپ پورے دربار میں امام کو مخاطب کیا، پتہ نہیں کون اپنے امام کو مجھے نہیں دے دیتا، آپ میں سے جو سبحان اللہ کہے گا، واہ واہ کرے گا، ہاتھ بلند کرے گا، ناز کرے گا، یہ داد مجھے نہیں، یہ داد ہے آپ کو، آپ نے اپنے امام کی شجاعت مجھے نہیں، جملہ میرا ہے ہی نہیں، جملہ آپ کے امام کا ہے اور کمال جملہ ہے۔ کیا کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کی جوف میں ہے؟ پورے دربار نے کہا کہ اے کہتی بتا جو کعبے کی جوف میں آیا اور آ کے چلا گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اے کہتی مجھے بتا کہ ہمیں بتا کہ جو کعبے میں آیا ہے وہ کون تھا، تو کون ہے؟ کیا کہا جو کعبے کے جوف میں آیا وہ کون تھا، تو کون ہے؟ پورے دربار کو مخاطب کر کے میرے امام نے کہا اتنے بے چین کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو، اتنے بے سکون کیوں ہو، اتنی پریشانی میں مبتلا کیوں ہو؟ توجہ، امام نے کہا ابھی بتاتا ہوں جو کعبے میں آیا ہے وہ کون ہے، میں کون ہوں، لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے جس کا نام یزید ہے، پہلے اس سے پوچھ کہ تم مجھے بتاؤ کہ جو کعبے میں آیا تھا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا؟ جو کعبے میں آیا تھا وہ اس کا دادا تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں نعرے لگایا کیجیے، سلامت رہی، نعرہ حیدری بھی ذوالفقار ہے۔ کائنات میں دو ہی ذوالفقار ہیں، ایک علی کے پاس، ایک علی والوں کے پاس۔ علی کے پاس جو ذوالفقار تھی وہ تھی تلوار، علی والوں کے پاس جو ذوالفقار ہے وہ ہے نعرہ حیدری۔ نعرہ حیدری، جملہ سن کے آگے نعرہ لگائیے گا۔ علی کی ذوالفقار بھی ہے، علی والوں کی ذوالفقار بھی ہے۔ علی کی ذوالفقار تلوار، ہماری ذوالفقار نعرہ حیدری، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ علی کی تلوار چلنے سے پہلے
آنے والی نسلوں کو دیکھ لیتی تھی، ہماری زلفکار چلنے کے بعد گزری ہوئی نسلوں کو دیکھ لیتی۔ سمجھ بولی ہے؟ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو اگر کوئی جواب دے دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں شجرے کے بعد، اور اگر کوئی منہ پہ گاڑ لیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہتے ہیں شجرے خمیسہ۔ علی کی طرف آئندہ نسلوں کو ہم پچھلی توجہ ہے، اس سے پوچھ کے بتا، اس سے پوچھ کے بتا کہ جو کعبے میں آیا ہے وہ اس کا دادا ہے یا میرا؟ اب جب یزید نے یہ سنا اس نے مشیر بلایا اور بلا کے کہا کہ اے مشیر، اگر یہ کچھ دیر اور بولا تو میرے تخت کا تختہ نکال دے گا، میں کیا کروں؟ مشیر نے کہا اذانیں دلوا۔ 1 2 3 4 5 6 7 مؤذنوں نے مل کے کہا اللہ اکبر۔ جیسے امام نے سنا نا اللہ اکبر، امام نے سن کے کہا میری آل، میری کھال، میرا مال، میرا خون، میرا بدن، میری اولاد، میرا سب کچھ اللہ پہ قربان۔ یہ جب سنا تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سن کے درباری رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اتنے عظیم لوگ جن کو ہم نے قتل کیا، قیدی بنایا اور رسوا کیا۔ یا مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے سن کے کہا الحق، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ہے۔ جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے اپنی کمر کو سیدھا کیا، مؤذن کی طرف اشارہ کر کے کہا تمہیں اسی نام کا واسطہ رک جاؤ، اسی نام کا واسطہ رک جاؤ۔ اب امام ہے ولایت تکوینی کا مالک، امام پوری کائنات پہ حق تصرف رکھتا ہے۔ امام چاہے تو دن کو رات کرے، رات کو دن کرے، مرد کو عورت کرے، عورت کو مرد کرے، زندہ کو مردہ بنائے، مردہ کو زندہ کرے۔ اور اگر امام کہے چپ کرو، پھر کائنات کے ذرے میں جرت ہے کہ وہ حرکت کرے۔ علماء نے لکھا ہے جیسے امام نے کہا نا چپ کرو، جس کا ہاتھ بلند تھا وہ نیچے نہیں ہوا، جس کا نیچے تھا وہ بلند نہیں کر سکا، جس کی آنکھ بند تھی وہ کھول نہیں سکا، جس کی کھلی تھی وہ بند نہیں کر سکا، حتیٰ کہ جانوروں کی گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورا دربار پتھر کا بن گیا۔ جب پورا دربار پتھر کا بن گیا تو اب امام نے یزید کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے توجہ یزید کو امام نے کہا اے یزید، سب سے تو نے دربار سجایا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جیتا کون ہارا کون۔ اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا کیونکہ میں جناب سجاد کی زبانی حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس جملے میں حسین کی فتح کا اعلان کیا ہے جناب سید الساجدین نے۔ امام نے کیا فرمایا؟ اے یزید، سب سے تو نے دربار سجایا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ جیتا کون ہارا کون۔ آپ سید الساجدین کڑیوں میں قید ہو کے تجھے 1 منٹ میں فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ جیتا کون ہے ہارا کون۔ اے یزید، اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیتا، حسین کے نانا کا نام ہے تو پھر حسین۔ شروع میں جائیں کتنے سال انہوں نے لگائے تھے معاشرے کو؟ علی کا تو 46 سالوں میں انہوں نے لوگوں کو شام کا دشمن علی کا دشمن بنایا۔ مولا سجاد کا جو خطبہ ہے نا اسے اردو اور عربی میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو 46 منٹ لگیں گے۔ خدا کی قسم ہے جو بنی امیہ کی 46 سال کی محنت کو 46 منٹ میں برباد کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ کر رہا ہوں اللہ آپ کے دعوت میں اللہ ہم میں ذاکر میں برکت عطا فرمائے کہ اللہ توجہ کیجیے گا۔ امام نے جب اذان سنی نا تو ایک کسی شاعر نے شعر کہا دربار میں، اذان کو سن کے سجاد نے یہ کہا
دربار میں اذان کو سن کے سجاد نے یہ کہا اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے؟ اللہ ہمارا، محمد ہمارے، سیدہ ہمارے، علی ہمارے، حسین ہمارے، تمہارا کیا ہے؟ بس عزیزان خطبہ آگے ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ زندگی ملی کبھی کبھی اسے میں حکم کرتا وہ سجاد جس کی آج آپ شہادت کتابوں تو نکلے گا کہ بلا شہادت پڑھیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے عزادار گزرے ہیں، بڑے بڑے عزادار کہ بلا میں نے ایسے عزاداروں کو دیکھا ہے کہ جو صرف حسین کے نام کا پوسٹر دیکھتے تھے اور بیٹھ کے ہائے حسین کی صدر علامہ ایک مسجد تھی، مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں آتا، مرزا محمد شیرازی، ایک مجلس تھی تو ایک ذاکر نے ایک جملہ پڑھا، داخلت زینب فی دربار شام، بس اتنا جملہ سننا تھا، مرد کے امامہ اتار کے کھڑے ہو کے کہنے لگے ذاکر تو نے آگے پڑھنا ہی نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد مجلس ہوئی تھی، ظہر تک وہ یہی سوچتے رہے تھے ذاکر مجھے بتا علی کی بیٹی کہاں گئی تھی؟ بھائی مروا کے میں دوسرا مسئلہ اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ لمبا ہے کہ میں پڑھنا میں نہیں کہ جملہ پڑھنا، بھائی مروا کے بال کھلوا کے چادر بڑھوا کے ہاتھ بڑھوا کے بھائی کی لاش سے ایسے گزری جیسے لگتے ہی کچھ ہے۔ حسین بگیارہ صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے، پہلے میں یہی پڑھتا تھا، پھر میں نے حسین بگیارہ صاحب سنا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ زینب جیسی بہن ہو، حسین جیسا بھائی ہو اور ایسے گزرے جیسے لگتی کچھ نہیں۔ تو پھر ہوا کیا؟ کہا جب اونٹ پہ تھی علی کی بیٹی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر پہ چادر نہیں تھی، جب بھائی کی لاش سے گزرنے لگی نا، اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین کربلا پہ زینب نے گرایا اور اپنے بھائی کی لاش کو سینے سے لگا کے بیٹھ کیے۔ حسین بگیارہ کہتے ہیں اتری تو اپنی مرضی سے اٹھی کیسے؟ اتری تو اپنی مرضی سے اٹھی کیسے؟ تو وہ امامہ اتارتے تھے، ماتم کر کے کہتے تھے جب تک شمر کے تازیانے زینب کی پشت برداشت کرتی رہی، شام کا دربار پہنچی علی کی بیٹی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، اللہ آپ کا کیا قبول فرمائے۔ 72 گھنٹے 3 دن 15 اذانیں بغیر مکنا و چادر، شرابیوں کا مجمع، علی کی بیٹی، اور ماں کہتے ہیں جہاں سے پاؤں اٹھاتی تھی زمین کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ 3 دن کے بعد داڑھی مڑوا کے شراب کے نشے میں مست ہو گئے۔ میں اس لیے منبر پہ ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، اے شیعوں کوئی داڑھی مڑوائے یا نہ مڑوائے، تم داڑھی نہ مڑوانا، کوئی شراب پیے نہ پیے، تم شراب کو کبھی منہ سے نہ لگانا، کیونکہ یہ 2 چیزیں آپ کے سید و ساجدین کو تکلیف دیتی ہیں۔ 3 دن کے بعد داڑھی مڑوا کے شراب کے نشے میں مست ہو کے تخت پہ بیٹھ کے شمر کو مخاطب کر کے یزید کہتا ہے اے شمر مجھے بتا اس بھرے مجمع میں علی کی بیٹی زینب کہاں؟ میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن دینا آسان ہے۔ اتنا ہی کہنا تھا، یا پیچھے یزید کی زوجہ تھی جس کا نام ہندا تھا، ہندا نے کہا اے یزید میں بھی ان قیدیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یزید نے کہا اے ہندا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم اس ناپاک ماحول میں ان قیدیوں کا تماشا دیکھے۔ اللہ جانے سجاد کی غیرت، اللہ جانے علی کی غیرت نے کیسے گوارا کیا ہوگا۔ ہندا نے ضد کی، اس نے کہا صبر کر، مجھے پردہ لگوانے دے، تخت رکھنے دے۔ مخملی پردہ لگوایا گیا، تخت رکھا گیا، تخت کے اوپر آ کے بیٹھی ہندا۔ جیسے ہندا آ کے بیٹھی نا، جناب زینب نے اپنی پشت کو جناب سے اپنی پیشانی کو جناب سجاد کی پشت پہ رکھ کے کہا اے سجاد اب زینب کے مشکل وقت آیا۔ جناب سجاد نے کہا پھپھی اماں آپ نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا، آپ ایسی کون سی مصیبت ہے کہ جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی؟ تو جناب سجاد جناب زینب نے کہا اے سجاد ذرا سر اٹھا اور سامنے دیکھ، وہ جو تخت پہ بیٹھی ہے نا جس کا نام ہندا ہے، یہ وہ ہے جو کوفہ میں مجھ سے قرآن پڑھا کرتے۔
آج یہ غریبی ہے کہ وہ پردے کے اندر ہے، میں بغیر چادر کے ہوں. کیا ہندا نے شمر کو، ہندا نے یزید کو کہا ان قیدیوں کا مجھ سے تعارف کروا. شمر کو حکم دیا، یزید نے. شمر آگے بڑھا، میں بہت جلدی کر رہا ہوں. شمر نے ایک رسی اٹھائی، رسی ایک تھی، قیدی پورا قافلہ تھا. اتنے رسی کو ہٹ کر دی. آگے آگے باقر، پیچھے پیچھے سجاد، پیچھے علی کی بیٹی. اب ہندا کے سامنے سے باقر گزرے، سجاد گزرے. جب جناب زینب گزرنے لگی نا، ہندا نے تخت چھوڑا، آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی اے قیدی بی بی، ارے قیدی بی بی. اے نام بھی تبدیل ہو گیا، کوئی زینب کہہ کے پکارتا ہی نہیں. اے قیدی بی بی رک. جناب زینب رکی. یا ہندا نے کہا اے قیدی بی بی بتا تیرے وطن کا نام کیا ہے. اپنی صداؤں کو، آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا، فرصت دیجیے گا اپنی عالیہ کو. جناب زینب نے رک کے کہا اے ہندا میرے وطن کا نام مدینہ ہے. اور جیسے مدینے کا نام آیا، ہندا تڑپی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی اے قیدی بی بی رک رک کے مجھے بتا، کیا تو اس مدینے سے آئے ہے جس مدینے میں میرا مرشد حسین ہے؟ جیسے حسین کا نام آیا تو رو کے کہا اے ہندا میں اسی مدینہ سے آئی ہوں اور جس مدینے میں تیرا مرشد حسین رہتا ہے. اب ہندا سرحانہ کے آگے بڑھی اور کہنے لگی اے قیدی بی بی رک رو کے مجھے بتا، میرے حسین کا ایک بیٹا تھا، نام جس کا علی اکبر تھا. اب تو جوان ہو گیا ہوگا، اب تو سیرے پہنی ہوں گے. روئی علی کی بیٹی رو کے کہنے لگی اے ہندا تیرے حسین کے اکبر کی جوانی کو کربلا کی بچی کھا گئی. اپنی آوازوں کو چھوڑیے گا. آخری جملہ کہا میرے حسین کا ایک بھائی تھا، نام جس کا عباس تھا، جس پہ بہنوں کو بڑا ناز تھا. رو کے جناب زینب نے کہا اس کے بازوں کو بھی کربلا کا میدان کھا گیا. یہ پوچھ کے ہندا خاموش ہوئی. علی کی بیٹی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ اے قیدی بی بی تو چپ ہو گئی ہے. اب ہندا پیچھے ہٹی. جب ہندا چپ ہو گئی نا، اب جناب زینب نے کہا اے ہندا چپ کیوں کر گئی ہے؟ تو نے حسین کا پوچھا، تو نے حسین کے بیٹوں کا پوچھا، تو نے حسین کے بھائیوں کا پوچھا. اب چپ کیوں ہو گئی ہے؟ تو نے حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھا. جیسے ہی بہنوں کا نام آیا، ہندا نے کہا ہے قیدی بی بی اگر تو قیدی نہ ہوتی اور تیرے اوپر ظلم کرتی، کچھ حسین کی بہنیں، کچھ یہ ناپاک نہ ہو. بندے ہوئے ہاتھوں سے باہر ہٹا کے کہا اے ہندا پہچان، علی کی بیٹی زینب میں، حسین کی بہن میں، وہ سامنے حسین کا ساتھ وہ ہم لٹ گئے. مثال